بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پارٹ 1 میں ہم نے حضرت بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے رشتہ ازدواج کے طے ہونے کی دلچسپ وجوہات جانی، اور پارٹ 2 میں دونوں کی شادی حضرت عبداللہ کی پاک دامنی اور بطور دولہا ان کے حسن و جمال کے چرچے، ان کے عشق میں گرفتار سینکڑوں عورتوں کا ذکر کریں گے، اور نور نبوت کی آرزومند عورت کا بھی دلچسپ احوال بیان کریں گے۔ دولہا حضرت عبداللہ کی ایک جھلک۔ ناظرین کرام، آئیے ذرا شادی سے پہلے اس دولہا کی ایک جھلک دیکھ لیں جس کی خوبصورتی کا اوراق تاریخ میں بڑا چرچا ہے۔ جس طرح نسائے مصر حضرت یوسف علیہ السلام کے شاہکار حسن کو دیکھ کر مدہوش ہو گئی تھیں، اسی طرح عرب کی عورتیں قریش کے اس جوان رانا کے جمال بے مثال پر فریفتہ تھیں اور ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چلی تھیں۔ وہ حسین ترین انسان تھے۔ قریش کی عورتیں ان کی محبت میں پاگل اور دیوانی ہوئی جاتی تھیں۔ 10-20 نہیں، سینکڑوں لڑکیاں ان کی محبت میں گرفتار تھیں اور آس لگائے بیٹھی تھیں کہ ہماری شادی ہو جائے گی۔ مگر جب عبد المطلب نے سیدہ آمنہ کا انتخاب کر لیا تو عشق عبداللہ میں گرفتار دیگر لڑکیاں عمر بھر غم محبت کو دل میں بسائے کنواری بیٹھی رہیں، اور انہوں نے کہیں بھی شادی نہیں کی۔ اگر عبداللہ نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ اس شعر کے مصداق: ہاں مجھے اب اپنی ان تنہائیوں سے پیار ہے، یہ جو میرے ساتھ ہیں تیرے چلے جانے کے بعد۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت عبداللہ کی شادی آمنہ سے ہوئی تو بنی مخزوم اور بنی عبد مناف کی 200 لڑکیاں شمار کی گئیں، جنہوں نے حضرت عبداللہ کو نہ پا سکنے کے غم میں مرتے دم تک شادی نہیں کی۔ کیا تاریخ عالم میں کوئی ایسا البیلا آپ کی نظروں سے گزرا ہے جس کے فراق میں 200 لڑکیوں نے شادی سے انکار کر دیا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ناظرین کرام، اصل بات یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی شخص اتنا حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ جناب حضرت عبداللہ کے جمال بے محابہ کا اصل راز یہ تھا کہ آپ نور نبوت کے حامل تھے، نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امین تھے۔ اسی نور کے جھلکنے کی بنا پر آپ کا چہرہ غیر معمولی طور پر تاباں و درخشاں تھا۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ کے روح انور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں جھلکتا تھا جیسے چمکتا ہوا تارا۔ نور نبوت کا حامل یہ 18 سالہ بانکا سجیلا نوجوان بن سنور کر جب دولہا بنا ہوگا تو اس کی سج دھج کا کیا عالم رہا ہوگا۔ جناب عبداللہ کی پاک دامنی۔ پڑھی لکھی عورتیں جانتی تھیں کہ عبداللہ کے چہرے پر دمکنے والا نور جس عورت کی طرف منتقل ہوگا وہ روئے زمین کی سب سے زیادہ خوش قسمت عورت ہوگی، اس لیے اپنا سب کچھ وار دینے پر تیار ہو جاتی کہ شاید وہ نور ہماری طرف منتقل ہو جائے۔ چنانچہ جب آپ دولہا بنے اور اپنے والد محترم کے ساتھ بنی زہرہ کی طرف رواں دواں تھے تو فاطمہ نامی ایک مالدار حسینہ نے آپ کے چہرے پر نور نبوت کو تاباں دیکھ کر یہ پیشکش کی: نوجوان، اگر تم اس گھڑی وصل سے شاد کام کر دو تو اس کے عوض میں تمہیں 100 اونٹ دوں گی۔ وصل کے چند لمحات کے عوض 100 اونٹوں کی پیشکش، اور وہ بھی صنف مخالف کی جانب سے۔ اتنی پرکشش ہے کہ زاہدان پارسا کے قدم بھی ڈگمگا جائیں۔ مگر حیرت ہوتی ہے کہ اس دور میں جب حلال و حرام کی تمیز ہی ختم ہو چکی تھی، حضرت عبداللہ نے فی البدیہہ یہ ایمان افروز ربائی کہی۔ ترجمہ: حرام کام کرنے سے تو یہ بہتر ہے کہ اس سے پہلے میری موت آ جائے، اور جس کام کا تم کہہ رہی ہو وہ حلال تو ہے نہیں کہ میں اس پر آمادہ ہو جاؤں۔ ہر شریف آدمی اپنی عزت اور اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، پھر جس چیز کا تم مجھ سے تقاضا کر رہی ہو وہ کس طرح پوری کی جا سکتی ہے؟ اس عورت کے نام میں اختلاف ہے، بعض نے قتیلہ، بعض نے رقیقہ اور بعض نے لیلہ لکھا ہے۔ اس نے سابقہ کتابوں میں آخری نبی کے والد کی علامات پڑھی ہوئی تھیں۔ خاندانی نجابت۔ یہ ہے کردار کی عظمت اور دامن کی پاکیزگی جو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام آباء و اجداد کا ترہ امتیاز ہے۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس عظیم خاندانی شرف کو خود بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: میرے ماں باپ کسی بھی مرحلے میں زنا کے مرتکب نہیں ہوئے، مجھے اللہ تعالی ہمیشہ اصلاب طیبہ سے ارحام طاہرہ کی طرف منتقل کرتا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ کی شادی۔
بہرحال حضرت عبداللہ اپنے دامن کو ہر قسم کی آلودگی سے بچاتے ہوئے وہب کے گھر پہنچ گئے اور سیدہ آمنہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اہل عرب کا عموماً دستور تھا کہ دولہا شب زفاف سسرال میں بسر کرتا تھا اور 3 دن تک وہیں مقیم رہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بھی 3 دن تک وہب کے گھر پر قیام پذیر رہے اور اسی قیام کے دوران وہ نور جو روئے عبداللہ پر جگمگاتا تھا سیدہ آمنہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ نور نبوت کی آرزومند۔ 3 دن بعد جب حضرت عبداللہ واپس اپنے گھر جا رہے تھے تو راستے میں پھر اسی فاطمہ نامی عورت کے ساتھ ملاقات ہو گئی جو آپ کو ساعت وصال کے عوض 100 اونٹ دینے پر آمادہ تھی، مگر آپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس عورت نے آپ کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی۔ بات یقیناً حیرت انگیز تھی کہ جو عورت آج سے صرف 3 دن پہلے اپنا سب کچھ لٹا دینے پر آمادہ تھی وہ اب یوں بے رخی برت رہی تھی جیسے آشنا ہی نہ ہو۔ آخر حضرت عبداللہ سے رہا نہ گیا اور اس سے پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے، آج تم وہ پہلے والی پیشکش نہیں کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، پہلے جو نور تمہارے پاس تھا وہ اب تم سے جدا ہو چکا ہے، اب مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ اس موقع پر اس عورت نے ایک فی البدیہہ نظم بھی کہی تھی جس کا آخری شعر یہ ہے۔ ترجمہ: اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ایک زہری عورت نے تم سے کتنی بڑی نعمت لوٹ لی ہے اور تمہیں یا اسے پتہ ہی نہیں۔ حمل سیدہ آمنہ۔ آمنہ کی یہی خوش بختی کیا کم تھی کہ انہیں حضرت عبداللہ جیسا مثالی شوہر ملا تھا۔ اس پر مزید سعادت یہ حاصل ہو گئی کہ ان کا بطن اطہر قرارگاہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گیا۔ یہ حمل اس طرح کا حمل نہ تھا جیسے عموماً ہوتا ہے، بلکہ یہ حمل اپنی نوعیت کے لحاظ سے دنیا کا سب سے انوکھا اور منفرد حمل تھا۔ سیدہ آمنہ خود فرماتی ہیں، مجھے اپنے حاملہ ہونے کا پتہ ہی نہ چلا، کیونکہ نہ تو مجھے کسی قسم کا بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی مجھے دیگر جملہ عورتوں کی مانند کھٹی میٹھی چیزوں کی خواہش پیدا ہوئی۔ پھر ایک دن میں نے سونے اور جاگنے کی درمیانی کیفیت میں تھی کہ ایک غیبی ہستی نے یہ بشارت دی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ تمام مخلوقات کے سردار کے ساتھ حاملہ ہو گئی ہیں۔ کامرانی اور شادمانی کا سال۔ اس در شہوار کا صدف آمنہ میں قرار اتنی خوشیوں اور رحمتوں کا پیش خیمہ ثابت ہوا کہ اس سال کا نام ہی کامرانی اور شادمانی کا سال پڑ گیا۔ جس سال سیدہ آمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حاملہ ہوئیں، اس سال کو کامرانی اور شادمانی کا سال کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے قریش سخت خشک سالی اور شدید تنگ دستی سے دوچار تھے، مگر اس سال زمین سرسبز ہو گئی، درختوں کے ساتھ پھل لگے اور قریش پر ہر طرف سے خوشحالی ٹوٹ پڑی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔